گاندھی فرماتے ہیں میں نے اہنسا کا پاٹ امام حسین سے سیکھا کہ جو 72 افراد امام حسین کے ساتھ تھے، اگر ایسے 72 افراد مجھے اس ہندوستان میں مل گئے ہوتے تو میں ایک دن میں اس ملک کو برٹشرز کی ظلم اور زیادتی سے آزاد کرا دیتا۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو رحمت سمجھا، فضل سمجھا، کرم سمجھا، اس کی جگہ کی وہ یزید جیسی غرور، یزید جیسے بربریت، یزید وہ جو شریعت کو اپنی طبیعت سے استعمال کرنا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے۔ کیا ان کو اس بات کے لیے آمادہ نہیں کیا گیا کہ آپ اگر ہمارے ہاتھ سے بیعت کر لیجئے تو ہم آپ کو گورنر بنا دیں گے؟ اسرائیل کے لوگ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اور پورا یورپ، پورا یو ایس، پورا عرب اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ انسانی حقوق کو اپنے پیروں کی تلے کچلا جا رہا ہے۔ وہاں بھوکے لوگ، وہاں اسپتال میں لوگ، وہاں جن کے پاس وسائل نہیں، جو بیمار ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، جو ننھے بچے ہیں، ان کو کچلا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر بم بن کے برس رہے ہیں وہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آداب، میں ہوں سید محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں لمرا ایجنسی لمرا نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید بابر اشرف رضوی صاحب کی چھوچوی، جو دنیاوی اور دینی مسئلوں پر ایک اچھی پکڑ رکھتے ہیں۔ یہ درگاہ خواجہ غریب نواز کے نائب صدر رہے ہیں اور آل انڈیا محمدی مشن کے جنرل سیکریٹری ہیں، ساتھ ہی کانگریس آف لورز آف اہل بیت ایران اکنامک کمیونٹی کے انڈین ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ ان سے ہم محرم کے سلسلے میں جانیں گے، محرم کے بارے میں جانیں گے اور امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد تھا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، وہ شہادت کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد کیا تھا بابر صاحب؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامک کیلنڈر سے یہ پہلا مہینہ ہے اور اسلامک کیلنڈر کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، یعنی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن مکہ شریف کو چھوڑا اور ہجرت کی، اس ہجرت کو یعنی کہ اس غم سے وہ جو قربانی، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پلے، جہاں بڑھے، جہاں آپ کے اجداد تھے، جہاں حرم تھا جسے انہیں خاص محبت تھی، اس جگہ کو چھوڑ کے آپ جب مکے سے ہجرت فرمائے تو اس دن اسلامک کیلنڈر کی شروعات ہوئی، اسی کو ہجری کہا جاتا ہے اور وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ پوری دنیا اس مہینے کو سوگ مناتی ہے، غم مناتی ہے، اور غم منانے کے ساتھ وہ اس بات کے اوپر جو قرآن کا فرمان ہے افلا تتبرون، غور کرو، فکر کرو، فکر و غور کرتے ہیں ہم کہ کیوں امام حسین نے اپنے خاندان کو، اسلامک ویلیوز کو، دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے خاندان کو قربان کر دیا، ایسا کیا تھا؟ تو یہ ایک لیسن ہے اور اس لیسن میں سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی، روحانی اور پوری دنیا انسانیت کو امن میں رہنے کا ایک میسج چھپا ہوا ہے، جس کو یعنی کہ اگر امام حسین کی شخصیت کو، ان کی ذات کی روحانی اور ان کی ظاہری زندگی میں جھانکا جائے تو لوگوں کو سکون حاصل ہوگا، لوگوں کو جینے کا طریقہ ملے گا، اور جو بدامنی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ بدامنی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ میں اس کی دو مثالیں پیش کروں گا، ایک سیاسی اور دوسری روحانی۔ سیاسی مثال یوں سمجھے کہ جس وطن میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان، یہاں پہ جب برٹشرز نے ظلم و زیادتی بڑھائی انسانیت کے اوپر، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا شروع کیا اور ان کے مال کو چھیننا شروع کیا اور ان پہ جبر و زیادتی شروع کی، اور جو لوگ امن کے ساتھ رہ رہے تھے ان پہ بدامنی آئی اور عدل و انصاف کا نظام ختم ہو گیا، تو
اس وقت کے لوگوں میں، انٹلیکچوئلس میں یہ بات شروع ہوئی کہ اس ملک کو ایسی بربریت سے آزادی دلانی. تو گاندھی جیسا ایک شخص کھڑا ہوا اس سرزمین پہ اور اس نے آندولن چلایا، ایک ریولیوشنری کمپین چلایا کہ ہم اس ملک کو برٹشرز کی بربریت سے، ظلم سے، زیادتی سے آزادی دلائیں گے اور یہ ملک امن میں آئے گا. تو گاندھی نے کو اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے کوئی دستور چاہیے تھا، کوئی طریقہ کار چاہیے تھا، کوئی فکر چاہیے تھی. تو گاندھی نے اپنے بائیوگرافی میں اس بات کو لکھا ہے، اور وہ یہاں کی ہندوستان کی آرکائیو گیلری کی 2 ستون پہ لکھا ہوا ہے. گاندھی فرماتے ہیں میں نے اہنسا کا پاٹ امام حسین سے سیکھا. اور دوسری بات گاندھی فرماتے ہیں کہ جو 72 افراد نفوس امام حسین کے ساتھ تھے، جو لوائلٹی تھی ان کی، جو کردار تھا ان کا، جو پرہیزگاری تھی ان کی، جو فرم بلیف تھا ان کا، اگر ایسے 72 افراد مجھے اس ہندوستان میں مل گئے ہوتے تو میں ایک دن میں اس ملک کو برٹشرز کی ظلم اور زیادتی سے آزاد کرا دیتا. یعنی گاندھی جیسی شخصیت کو اس ملک کو میں امن لانے کے لیے اور بدامنی کے خاتمے کے لیے کسی دستور کی ضرورت تھی، کسی ایسے آئیڈیل شخصیت کی ضرورت تھی جس سے وہ متاثر ہوتے اور اتنے بڑے فلسفے کو امپلیمنٹ کر کے وہ اس سرزمین کو ظلم سے آزاد کرا دیتے. تو گاندھی بھی، یا اس ملک کی آزادی کو اگر دیکھا جائے تو اس ملک کی آزادی گاندھی نے ضرور اس فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن جو فلسفہ، جس فلسفے نے اس ملک کو آزادی دلایا وہ فلسفہ حسینی تھا. وہ اہنسا کا پارٹ تھا، وہ محبت کا پارٹ تھا، وہ اخلاقیات کا تھا، وہ لوگوں میں حقوق انسانی کی بازیابی کے مسائل کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کو عدل و انصاف کے ساتھ حل کرنے کے اس دستور کو سامنے رکھنا تھا. یہ وہ چیز تھی جس نے ہمارے پیارے وطن عزیز کو انگریزوں سے جو ہے چھٹکارا دلایا. اور انگریز جب گاندھی اس فلسفے پہ چلے تو انگریزوں کو اس ملک کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا. تو آج وہ، یعنی کہ وہ غیر منتقل ہندوستان جو انگریزوں کے چنگل میں تھا، اس کو آزاد کرانے کے لیے جب اور امن کو قائم کرنے کے لیے امام حسین کا فلسفہ کافی تھا. تو آج اس شرری محال میں، اس شرری ماحول کے اندر جہاں فتنہ ہے، جہاں بدامنی پھیل چکی ہے، جہاں کرپشن ہے، جہاں انسانی تقاضے دم توڑ رہی ہیں، تو وہاں مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک ذات ہے، وہ امام حسین کی ذات ہے. اس پہ عمل کر کے، ان کی زندگی میں جھانک کے، ان کی زندگی میں دیکھ کے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے، اور ان کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ ہے صبر کا، وہ ہے اخلاقیات کا، وہ ہے حقوق انسانی کی بازیابی کا، وہ ہے انسان کو انسان سے قریب لانے کا. امام حسین کا جو سب سے بڑا لیسن ہے وہ ہے کہ جو ان کے قریب آتا ہے وہ آدمی سے انسان بن جاتا ہے. ان کی تربیت ایسی ہے جس میں اخلاقیات زندہ ہو جاتی ہے، جس میں ایسے کمل یا ایسے پھوٹتے ہیں، ایسی کلیاں پھوٹتی ہیں جو اس چمن کو سرشار کر دیتی ہیں، ایسے نور سے بھر دیتی ہیں جہاں بدامنی ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسان کے درد کے بارے میں سوچتا ہے. اور پوری زندگی امام حسین کی اسی بات پہ ہے کہ انہی نے اس کربلا کے میدان میں اس بات کا درس دیا. اور ان کا سفر پورا، آپ جب وہ مدینہ شریف سے مکہ شریف آئے اور وہاں سے جب چلے، اور اس کے بعد سے لے کے کربلا تک جو ہے وہ ان کے سفر کا ہر قدم جو تھا وہ اس بات کی یقین دہانی کر رہا تھا کہ دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری دنیا انسانیت کی حفاظت کرتا ہے، حقوق انسانی کی بازیابی کرتا ہے. اس میں اگر کوئی کسی قسم کا انحراف کر رہا ہے یا شریعت محمدی کو اپنی طبیعت کے ساتھ لاگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے لوگوں کے مال کو، اور ایسا شخص طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو جھکانا چاہتا ہے، تو ہم پوری دنیا کو مثال دیں گے کہ انسانیت کی بقا کے لیے اپنے گھر کو لٹا دینا، اپنے مال کو لٹا دینا، اپنی جان کو لٹا دینا، لیکن
اس دستور کو اور انسانیت کے اوپر مبنی اس سب سے خوبصورت دستور کو کسی بھی حالت کے اندر داغدار مت ہونے دینا۔ یہی میسج کربلا کی سرزمین پہ امام حسین نے دیا، یہ بتا دیا کہ جیت امام یزید کے خیمے میں نہیں، جیت امام حسین کے خیمے میں، جہاں صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، ایمانداری بھی ہے، دیانتداری بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور میسج بھی ہے، اور حکم الہی کی فرمانبرداری بھی ہے۔ تو یہ وہاں سے دوسرا ایک یعنی کہ جس کو روحانی یعنی کہ آپ کا حسین کتنے عظیم ہیں، اس کو اگر دنیا کو جاننا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دو واقعے میں پیش کروں گا کہ امام حسن اور امام حسین میں ایک کیلیگرافی یعنی کہ ایک عبارت لکھی ایک سلیٹ کے اوپر، اور اس عبارت کے اوپر جو ہے وہ دونوں میں عبارت لکھنے کے بعد دونوں میں تکرار ہوئی کہ میری عبارت بہتر ہے، اور آپ امام حسین فرماتے تھے میری عبارت بہتر ہے۔ تو جب فیصلہ نہیں ہو سکا تو فرمایا، دونوں نے اس بات پہ راضی ہوئے کہ اس کو بابا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کی عبارت بہتر ہے۔ تو جب آپ کی بارگاہ میں لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ کس نے فرمایا؟ مولا علی نے، جس کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، جس کے تعلق جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، ولایت جن کے در سے پھوٹی ہو، جن کے پاس ہر قسم کا علم ہو دنیاوی، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل جو ہے وہ مولا علی کے پاس نہ ہو، تو وہ امام حسن و حسین کی عبارت کے اوپر فیصلہ کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی والدہ محترمہ کے پاس، وہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ والدہ محترمہ کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، جاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے کس پناہ میں، حضور کی بارگاہ میں جاؤ جو ہر علم رکھتے ہیں، اور وہی تمہارا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے کس پناہ میں اس عبارت کو لے کے جاتے ہیں اور یہ اس فیصلے کی تمنا کرتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، جبریل تشریف لے کے آتے ہیں، اور جبریل امین جب سے کہا جاتا ہے کہ اے جبریل تم ان کی عبارت میں کون بہتر ہے اس کا فیصلہ کرو، تو جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قاصر نہیں، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو رب قدیر ہی کرے گا۔ تو رب قدیر کی بارگاہ سے صدا آتی ہے، اے جبریل جاؤ ایک سیب لو اور اس سیب کو جو ہے اچھالو اور اس کے 2 حصے کرو، اور اس 2 حصوں کو 2 سلیٹ پہ ڈال دو، جس میں زیادہ وزن ہو وہ سمجھ لینا کہ اس کی عبارت بہتر ہے۔ وہ 2 ٹکڑے جبریل امین کرتے ہیں اور اس کو جو ہے سلیٹ پہ ڈالتے ہیں، اور دونوں وزن برابر میں آتے ہیں۔ تو رب قدیر نے بھی جو ہے یعنی کہ امام حسین کی عبارت کے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ امام حسن امام حسین کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو حکم الہی سے خالی ہو، یا جس میں اوپر اللہ کی توجہ نہ ہو، یا کوئی ایسا عمل جو ہمیں لگتا ہو کہ ان کی کھیل میں ہے، ان کے کود میں ہے، یا ان کی روزمرہ بچپنے کی زندگی میں ہے، اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ زندگی سے نہیں ہے، روحانیت سے نہیں ہے۔ ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا سے تھا، وہ عبادت بھی اللہ کی رضا سے تھی۔ اسی کی دوسری مثال سمجھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھی۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین جو ہے وہ باہر گئے اور وہ لوٹ کے نہیں آئے۔ بی بی فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی فاطمہ الزہرا بڑی پریشان تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ گھر نہیں لوٹے، میں بہت پریشان ہوں۔ اتنی دیر میں جبریل امین تشریف لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان مت ہوئیے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین فلاں جگہ کے اوپر ہے، اور فرشتوں اللہ رب العزت نے ہم نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ان کی حفاظت کے لیے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین کے بتائی ہوئے اس جگہ پہ تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک فرشتہ نیچے سے پر لگائے ہوئے اور ایک فرشتہ اوپر سے سایہ کیے ہوئے۔
اور ان کو اپنی گود میں لیے ہوئے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو لے کے، یعنی ان کا کھیلنا بھی وہ حکم الہی تھا، ان کا اس جگہ کے اوپر جانا بھی اللہ کی خاص توجہ تھی. اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس وقت اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی توجہ سے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہٹتے ہوں. ہر وقت اللہ رب العزت نے حسنین کریمین پہ اپنی خاص توجہ اور اپنے خاص انعامات اور خاص فضل رکھے. اور اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. ایسی کوئی تحریر کائنات کے اندر نہیں ملیں گی جس میں یہ بات کہی جائے کہ اینسیسٹرز جو ہمارے والد ہیں، جو ہمارے بڑے والد ہیں، وہ ہم سے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یہ بات دلیل ہے کہ روحانی طور کے اوپر ان کے مرتبے کو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ امت مسلمہ پہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ کے اوپر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے پوری امت مسلمہ پہ اس بات کو ظاہر کیا کہ امام حسین کا مقام کیا ہے. اور یہ بات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ پہ آیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہیں، تو یہ بات کلیئر کٹ ہوگی. جس اسلام کی بنیاد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھی، اس کو بچانے کا کام، اس کو ریوائیول کا کام، یعنی کہ اس کے معین الدین اگر کوئی ہوگا تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہوگی. یہ امام حسین کی قربانی کو اور امام حسین کی انسانی تقاضے اور دستور محمدی کی حفاظت کے لیے یہ جو کربلا میں جو قربانی دی گئی، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث، اگر آپ اس کو پراپر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آیا ہوتی ہے کہ اس حدیث سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ جو دستور میں نے نافذ کیا ہے پوری دنیا انسانیت کے لیے، اس کی بقا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی شریعت کے ایک ایک نقاط اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی اس کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں کی جا سکتی. اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو اپنی آل کو قربان کر کے انہوں نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ میں اپنی آل کو تو قربان کر سکتا ہوں، لیکن اس دستور، کون سا دستور؟ وہ جو پوری دنیا انسانیت کی بقا کے لیے بنایا گیا، پوری دنیا انسانیت کو عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا گیا، جہاں کسی کی حقوق کو غصب نہ کیا جائے، جہاں کوئی پریشان حال نہ ہو، جہاں چھوٹا و بڑا نہ ہو، جہاں کالا و گورا نہ ہو، جہاں ادنا و اعلیٰ نہ ہو، جہاں سب برابر ہو. تو اس مساوات کے سسٹم کو، اس عدل کو رائج کرنے کے لیے اور اس عدل کو بچانے کے لیے اور حقوق انسانی کی بازیابی کے لیے امام حسین نے اپنی 72 نفوس کو قربان کرنا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو رحمت سمجھا، فضل سمجھا، کرم سمجھا. اس کی جگہ کہ وہ یزید جیسی کرور، یزید جیسے بربریت، یزید وہ جو شریعت کو اپنی طبیعت سے استعمال کرنا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے. تو آج کی دنیا کے لیے امام حسین کی قربانی سبق ہے کہ آج گلی گلی میں یزید ہیں جو شریعت محمدی کو اپنی طبیعت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو امام حسین کے قد کو گھٹانا چاہتے ہیں، جو دستور محمدی میں اپنی طبیعت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. امام حسین نے صاف میسج دے دیا کہ آپ کو کیا حکومت کا، گورنر ہونے کا، آپ کو کیا طاقت میں رہنے کے لیے کیا مواقع نہیں ملے؟ کیا ان کو اس بات کے لیے آمادہ نہیں کیا گیا کہ آپ اگر ہمارے ہاتھ سے بیعت کر لیجئے تو ہم آپ کو گورنر بنا دیں گے؟ ہم صرف اس کی کنڈیشن یہی تھی کہ آپ صرف بیعت کر لیجئے. آج اس پوری دنیا کے اندر
لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اور اپنی دنیاوی لذت کو اور دنیاوی چمک دمک کو پانے کے لیے وہ دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور اپنی عقل سے زندگی کو گزارتے ہیں اور کرپشن کے سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو امام حسین نے یہ صاف سندیش دے دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سماج کو ختم کریں گے، عدل و انصاف کو کل کریں گے، اور جس سرزمین کے اوپر عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں حقوق انسانی کی بازیابی مشکل ہے، وہاں بد امنی پھیلے گی. تو جہاں جہاں بد امنی ہے وہاں دیکھ لیجئے کہ کردار نہیں، اخلاقیات نہیں، کوئی دستور نہیں، سب اپنی طبیعت کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی مثال آپ کو ابھی جلدی دمشق کے اندر، ایران کے اندر، فلسطین کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ فلسطین میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس پہ ایک ظالم اسرائیل کے لوگ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور پورا یورپ، پورا یو ایس، پورا عرب اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ انسانی حقوق کو اپنے پیروں کی تلے کچلا جا رہا ہے. وہاں بھوکے لوگ، وہاں اسپتال میں لوگ، وہاں جن کے پاس وسائل نہیں، جو بیمار ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، جو ننھے بچے ہیں، ان کو کچلا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر بم بن کے برس رہے ہیں. وہ ان کے اوپر یعنی کہ ایسی اذیت، ایسی خوفناک، ایسی ہولناک یعنی کہ ان کی زندگی ہو چکی ہے جس کو بیان کیا جانا مشکل ہے. پوری دنیا شرمسار ہو رہی ہے، پوری انسانیت شرمسار ہو رہی ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے جس دستور کی ضرورت تھی وہ دستور امام حسین کا ہے. وہاں صبر چاہیے، تحمل چاہیے، کردار چاہیے. تو جس کے پاس یہ نہیں وہ اس لڑائی کو نہیں لڑ سکتا. اور جو امام حسین کے راستے پہ وہ آج آپ کو دکھائی دیں گے دنیا میں کہ اس لڑائی کو وہ کسی بھی حالت میں جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ دمشق آپ کے ساتھ نظر آتا ہے، وہ آپ کو ایران نظر آتا ہے، وہ دیگر دوسرے ممالک نظر آتے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں ایسی باطن طاقتیں جو انسانی حقوق کو اپنے پیروں کے تلے کچل رہی ہوں اور طاقت کی بنیاد کے اوپر حقوق کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہوں، ہم ان کے ساتھ کسی بھی حالت میں کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارا منشا ایک ہی ہے، حق پہ چلنا اور حق کو نافذ کرنا اور پوری دنیا میں حقوق انسانی کی بازیابی. اور اسی پیغام کو ہمارے پیارے وطن کے اندر ضرورت ہے کہ یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ فکر ہے، الگ الگ لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ سب ایک ساتھ، دلت بھی ہے، کرسچن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں. بدامنی جب پھیلتی ہے جب سب کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. اور جہاں ڈسکریمنیشن ہوگا وہاں سوسائٹی میں بدامنی ہوگی. اور اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے جو بہترین طریقہ ہے، آپ امام حسین کو اس طریقے سے مت دیکھیے، آپ امام حسین کی زندگی میں جھانکیے. جس دستور پہ انہوں نے عمل کیا اور جس دستور کو انہوں نے گرنے نہیں دیا، اپنی سر کو کٹانا انہوں نے افضل سمجھا، تو وہ دستور اتنا پائس، اتنا حقیقی ہے کہ اگر اس دستور کو لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں، جھانکیں، پڑھیں اور عمل کریں تو یقین مانیے اس ملک میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو جائے گا، اور کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی تکلیف میں نہیں ہوگا، اور کسی کی بھی تکلیف جو ہے وہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. وہ اس کا مقصد ہی یہ ہے live your life as the will of Almighty Allah. آپ اپنی نفس پہ قابو رکھیے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے. یہ وہی سبق ہے، اسی کو ریوائول کی ضرورت ہے. اور اس محرم الحرام میں ہم امام حسین کے اس علم کو جو بلند کرتے ہیں تو اس سے سندیش دیتے ہیں کہ اس عدل اور انصاف کو ہم کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دیں گے. یہ علم کوئی جھنڈا نہیں ہے، یہ علم سمبل ہے پیس کا، سیکریفائس کا، کہ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں اس پیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، لیکن ہم پیس پہ کسی بھی قسم سے جو ہے وہ داغ نہیں لگنے دیں گے. پیس کے ساتھ کسی حقوق انسانی کو کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دیں گے، اس کو ہم کچلنے نہیں دیں گے. اور ہم اس دستور کو جسے امام حسین نے جسے بلند کیا، جسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، وہ ہم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. اور ہم حقوق انسانی کی بازیابی کے لیے ہم جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے، وہ چاہے ملک کے اندر ہو اور چاہے وہ ملک کے باہر ہو. آج اس لمرا نیوز ایجنسی کے ذریعے ہم پوری دنیا انسانیت کو
میسج دیتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور امام حسین کا پیغام یہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، علم نافع علم کو اختیار کرو اور علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اور کسی بھی حالت میں کسی کے حقوق کو غصب مت کرو، سچ بولو، حق کے ساتھ رہو، نیکی کو اختیار کرو، نیک اعمال کرو، کسی کے ساتھ ایسا ویوہار نہ کرو جس سے جو ہے وہ معاشرے میں برائی پھیلتا ہو، شر مت پھیلاؤ، فتنہ مت پھیلاؤ، برائیوں سے دور رہو، اپنے فن سے دنیا انسانیت کی خدمت کرو، سیوا کرو، اور جب سیوا بھاؤ کے ساتھ فن کو حاصل کرو گے کہ ہمیں دنیا میں سیوا کرنی ہے تو امن قائم ہوگا، اور جب کسی کے مال کو اپنی طاقت کو حاصل کر کے لوٹنے کا جذبہ نہیں، اس کے مال کو اس تک پہنچانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر عدل اور انصاف آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس مہینے میں ان کی قربانی سے لوگ سبق حاصل کریں گے اور اپنے گھروں میں اس دستور کو نافذ کریں گے، اپنے گھر سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو امام حسین کی غلامی میں رکھے اور ان کی زندگی کو ہم سب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور وہی کردار، وہی حسینی کردار، وہی حسینی زندگی، وہی تقویٰ ہم سب بھی اختیار کر سکیں جس راستے کو میرے امام نے بتایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سن رہے تھے جناب بابر اشرف کچھوچوی صاحب کو، جنہوں نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو دنیاوی طور پر اور دینی طور پر کافی تفصیل سے لمرا نیوز ایجنسی پر بتایا۔ کیمرہ مین طاہا کے ساتھ میں سید محمد حسن، لکھنؤ۔